سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 188، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 7۔ یہ 7ویں رکوع کی آخری آیہ مقدسہ ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں روزے کی جو ابتدا میں روزے کے حوالے سے پابندیاں تھیں اس کا ذکر تھا، اور پھر ماہ رمضان کی راتوں کی جو اجازت آئی، اور پھر میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کا ذکر ہوا، اور جو رات کو سونے کے بعد کھانے کی پابندی تھی پھر اس کی اجازت ملی۔ اب یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی آیت 187 کے اندر پڑھی ہیں۔ آج کی آیہ مقدسہ اس کا آپ اولاً ترجمہ سماعت فرمائیں اور پھر اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور ناحاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ دو شخص تھے، ایک کا نام تھا عبدان حضرمی اور ایک کا نام تھا امرؤ القیس۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ کچہریوں میں جائیں تو زمینوں کے تنازع ہیں، پلاٹوں کے تنازع ہیں، مکانوں کے تنازع ہیں، فٹوں کے تنازع ہیں، فٹ ادھر جاتا ہے جی، فٹ ادھر جاتا ہے جی۔ کئی کیس سال ہر سال سے چل رہے ہیں، کئی سال گزر گئے، وہ کیس اسی طرح اسی جھگڑتے کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ ان کی اولاد وہ کیس جھگڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک زمین کا جھگڑا ایک فطری سی بات ہے۔ تو یہ جو دو لوگ ہیں ان کے درمیان میں بھی زمین کا تنازع ہوا، وہ کہے میری ہے، وہ کہے میری ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم کیوں نہ اس کا فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کروا لیں اور اپنا مقدمہ ان کے ہاں لے جائیں۔ دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا اور دونوں یہ مقدمہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ گئے۔ اب یہاں آ کے ہر ایک نے اپنا اپنا موقف پیش کیا، وہ کہے جی یہ میری جگہ ہے، وہ کہے یہ میری جگہ ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلا۔ جبکہ جو مدعی تھا اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، جو عبدان حضرمی اس تنازع کا، اس مقدمے کا یا اس کیس کا مدعی تھا، اور جس کے اوپر الزام تھا وہ دوسرا شخص تھا امرؤ القیس۔ اچھا، عبدان کے پاس بھی کوئی گواہ نہیں تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ امرؤ القیس قسم کہے، قسم دے دے، جیسے کہتے ہیں نا صفائی دینا، وہ قسمن کہے کہ یہ جگہ میری ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے اوپر امرؤ القیس تیار ہو گیا کہ جی میں قسم دیتا ہوں، اور پوری تیاری کر لی، ٹائم طے کر لیا کہ فلاں وقت میں آ جائیں، اتنے لوگوں کے درمیان میں آ کے اپنی قسم دیں اور اپنا کیس کا فیصلہ لیں۔ یہ پوری طرح تیار ہو کے آ گیا، اور جب آ گیا قسم دینے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں جو حضور نے اس کی قسم لینے سے پہلے اسے تلاوت فرمائی، اسے سنائی، اور وہ آیت یہ تھی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت لے لیں۔ مطلب ایک طرف
اللہ کی قسم، اللہ کا عہد ہو، اور قسم بھی وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے نام کی ہو۔ ایک طرف عہد خدا اور قسم ہو، اور دوسری طرف اگر اس قسم کے نتیجے میں کوئی مال و زر، کوئی دنیا کی دولت مل بھی رہی ہے، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ تم ساری دنیا کی دولت بھی جمع کر کے لے لو تو اللہ کی قسم کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہے، اللہ کی عہد کے مقابلے میں اور قسم کے مقابلے میں وہ قیمت تھوڑی ہے۔ تو کیا کرنے چلے ہو کہ یہ تھوڑی سی زمین کے بدلے میں قسم اٹھانے چلے ہو؟ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ قسم اٹھانے سے گریز کریں، اور یہ ٹھیک ہے۔ جب وہ شخص قسم دینے آیا کھڑا تھا تو حضور نے یہ آیا مبارکہ اس کے سامنے رکھی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا بایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑے دام لیتے ہیں، ثمنا قلیلا، یاد رکھیں اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، کہ پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا کے مال کے لیے انہوں نے سودا کیا ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور تین بڑی سزائیں اس کی، اور دوسری کیا تھی؟ ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ تیسری کیا تھی؟ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور چوتھی کیا تھی کہ ولا یزکیہم، انہیں کبھی بھی پاک نہیں کیا جائے گا۔ اور پانچویں ان کی سزا یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب، شدت کا عذاب تیار ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو قسموں کے بدلے میں یا اللہ کی عہد کو توڑ ڈالیں یا عہد کے بدلے میں کوئی دنیا کا مال لے لیں۔ جب یہ آیت مقدسہ تلاوت کی اور امرؤ القیس نے سنی کہ اس کے نتیجے میں سزا کتنی بڑی ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور انہیں پاکیزہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ سنے، جیسے ہی یہ آیہ مقدسہ سنی تو امرؤ القیس نے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا حضور میں اپنے موقف سے دستبردار ہوتا ہوں، اب یہ زمین میری نہیں ہے، اس کی، اب یہ میری زمین نہیں ہے، ابدان کی ہے، ابدان حضر میں کی ہے، یہ اس کی ہے۔ جب اس شخص نے ان کا یہ موقف سنا تو وہ بھی بول اٹھا، اس نے کہا حضور اب یہ زمین میری نہیں ہے، اس کی۔ دونوں یہ بات پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہا تھا میری ہے، وہ کہہ رہا تھا میری، جھگڑا اسی بات پہ تھا، کیس یہی تھا، مقدمہ یہی تھا کہ ہر کوئی دعوے دار تھا کہ یہ میری زمین ہے، یہ میری زمین ہے۔ لیکن جب یہ قسم اور عہد کے مقابلے میں اتنی بڑی سزا کو سنا کہ اس کی پکڑ کتنی سختی ہے، ہو سکتا ہے کہیں بندے سے کوتاہی ہو رہی ہو نا، جانے انجانے میں غلطی ہو رہی ہو اور وہ قسم غلط اٹھا لے، تو اس کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ جب اس کو سنا تو ہر ایک نے اپنے حصے سے دستبرداری کا اعلان کیا، وہ کہے جی میری نہیں ہے، وہ کہے میرے نہیں۔ جب دونوں دستبردار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جبریل امین یہ آیت لے کر آئے۔ اس وقت اس آیہ مقدسہ کا نزول ہوا اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے درمیان کسی کا ناحق مال نہ کھاؤ۔ اللہ کا حکم آ گیا، پھر ان کی ادا یہ پسند آئی، بلکہ تفسیر روح البیان نے تو یہ لکھا ہے کہ جب وہ دونوں نے اپنے آپ کو دستبردار کیا دوسرے کے حق میں تو سرکار مسکرائے اور جبریل امین ان کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر آ گئے کہ اب یہ دونوں دوسرے کے حق میں بہتر سوچ رہے ہیں، اپنا حق بھی دوسرے کے حق کے لیے چھوڑ رہے ہیں، دوسرے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کو ان دونوں کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے محبوب کو پیغام دیا کہ دونوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیہ مقدسہ پھر نازل ہوئی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ،
اور اپنے درمیان ناحق مال نہ کھاؤ۔ جہاں آپ کو شک بھی پڑتا ہے نا، اس کو چھوڑ دو۔ بلکہ مولانا روم نے تو دوسرے کے حق میں بہتر سوچنے کا، یہاں تو ٹانگیں کھینچی جاتی ہے نا، یہاں تو دوسرے کا چھینا جاتا ہے، یہاں تو سالہ سال کی لڑائیاں اسی بات پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا چیخ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا حصہ بنتا ہے یا میرا حق ہے، وہ کہتا ہے نہیں، جس کا زور چلتا ہے وہی کھینچ لیتا ہے۔ لیکن کہاں سے وہ جذبہ ہے کہ جو دوسرے کا خیال رکھے یا دوسرے کا لحاظ رکھے؟ مولانا روم نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ ایک نوجوان اور ایک بزرگ نے مل کے نا کھیتی، وہ گندم لگا لی، کہہ لیں مل کے مشترکہ کھیتی کاشت کر لی، اور جب وہ گندم اگی، اس کی بوریاں تھیلے بن گئے تو بانٹ لی، اتنے حصے، اتنے تھیلے اس کے ہیں جی، اتنے اس کے ہیں۔ تو پہلے وہ نوجوان چھوڑنے چلا گیا، اس نے کہا جی آپ ادھر خیال کریں، میں ایک تھیلا گھر چھوڑ کے آتا ہوں، پھر آپ ایک چھوڑ آنا، اس طرح۔ جب وہ چھوڑنے گیا نا تو بزرگ نے کہا میں نے تو زندگی پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں ہے، یہ نوجوان ہے، اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں، میں نے تو بہت سارا حصہ گزار لیا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر اس کے حصے میں زیادہ بھی چلا جائے گا تو خیر ہے۔ اس نے ایک تھیلا اٹھایا ادھر رکھ دیا۔ اب جب وہ واپس آیا تو بزرگ اپنا حصہ، اپنا تھیلا چھوڑنے چلے گئے، تو اس نوجوان نے کہا کہ جی یہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان سے کام کرنا مشکل ہے، میں تو نوجوان ہوں، میں تو اور بھی محنت کر لوں گا، اور بھی مزدوری کر لوں گا، اور بھی کما لوں گا، کیوں نہ میں اپنے حصے سے تھیلا اٹھا کے ادھر رکھ دوں۔ اب وہ واپس آئے تو وہ چھوڑنے چلا گیا، وہ ادھر رکھتے رہے، وہ ادھر رکھتے رہے، دونوں کا گھر بھر گیا، ادھر ڈھیر کا ڈھیر موجود۔ اسی سلسلے میں رات گزر گئی، اللہ اکبر، ڈھیر نہ ادھر ختم ہوا اور گھر میں بھی ڈھیر لگ گیا۔ پھر اللہ برکت ڈالتا ہے۔ جب بندہ دوسرے کا حق بھی چھیننا چاہتا ہے نا تو یہ خوف خدا بھی کرے۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے درمیان ناحق مال نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام کی طرف بھی اس کو اس نیت سے ایسے کیسوں کو، ایسے معاملات کو نہ لے جاؤ کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ کھاؤ، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ جو ہم ناحق کسی کا چھین رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تو ضمیر زندہ ہے، اگر تو روح زندہ ہے تو وہ اسے کھٹکھٹا دیتی ہے، وہ اسے کہہ دیتی ہے، ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے کہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ تم نے غلط کیا، یہ تم نے زیادتی کی ہے، یہ کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اور اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہے تو وہ کسی پر ظلم کر کے بھی کہتا ہے کیا خوب کمال کیا میں نے، کیا کارنامہ انجام دیا، کیا مزہ آ گیا۔ یہ اس وقت کی کیفیت ہے کہ بندے کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں خاص طور پہ یہ پیغام ہے کہ کسی کا حق نہ چھینو، نہ کسی کا ناحق مال کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ محمد و بارک وسلم۔